اور قرب خدا تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اہداف خدا بندی جو اللہ کے مقاصد ہیں جس میں انسان نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور ہر زمانے میں کبھی ولی تھے، کبھی نبی تھے، اور انبیاء کے بعد جو بندگان صالح تھے انہوں نے ان مقاصد میں ان کی مدد کی۔ جس دور میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں یہ زمان غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ میں نواب اربعہ جن کی ذمہ داریاں تھیں اس مقصد کو پورے کرنے میں، اور غیبت کبریٰ میں نائبان عام کا سلسلہ ہے۔ تو کیونکہ امام غیبت میں ہیں، امام کا ڈائریکٹ ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن امام اس امت کو، اس مکتب کو ہدایت کیسے کریں گے؟ یہ تو نہیں ہے کہ شیعوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، ورنہ دشمن کی تو یہ نیت ہے کہ اس کائنات کی زمین پر ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہے۔ نفرت کا یہ عالم کہ بڑوں کو مارا جائے، لیکن یہ بھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے کہ یہ بھی بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ شیعہ بنیں گے۔ ریسنٹلی اس واقعہ تو آپ چند سال پہلے سعودی عرب میں آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک ماں کی گود سے اس کے بچے کو لے کے اور ماں کے سامنے اس نے اسے قتل کیا، صرف اس نفرت میں کہ یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہے۔ مطلب ایک حیوان کی بھی شاید ان کی نگاہوں میں حیثیت زیادہ ہو، شیعہ شاید ان کی نگاہوں میں اس کے برابر بھی نہ ہو، کہ وہ تعلیمات ان کو دی جائیں کہ اگر ایک کو مارو گے تو جنت میں جاؤ گے، دو کو مارو گے تو پوری فیملی تمہاری جنت میں چلی جائے گی۔ اب اس زمانے میں کہ دنیا آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی کہ امام زمانہ شیعوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، تو پھر امام زمانہ کے ہونے کا فائدہ اور نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ تو فرمایا جس طرح غیبت صغریٰ میں وہ نواب اربعہ کے ذریعے شیعہ قوم کو ہدایت دے رہے تھے، اسی طرح غیبت کبریٰ میں نائبین عام کے ذریعے سے، کہ میں نے 4 زمانے امام کے آپ کو گنوائے کہ پہلا زمانہ کہ ان علماء نے احادیث کو جمع کیا، دوسرا زمانہ کہ مختلف حکومتوں نے جب حملے کیے ان کو انہوں نے مسلمان بنایا، تیسرا زمانہ سلطنت تشیع کو قائم کیے صفویوں کے دور میں۔ اس وقت جس مرحلے میں ہم چل رہے ہیں یہ ہے چوتھا زمانہ کہ ہم حاکمیت تشیع پہ پہنچ چکے ہیں، شیعہ حاکمیت۔ پہلے کائنات میں جتنی انٹرنیشنل کیلکولیشن ہوتی تھی کہ مثلا دنیا میں یہ کام انجام دینا ہے، دنیا میں یہ پلان انجام دینا ہے، تو اس میں شیعہ کسی بھی کیلکولیشن میں اکاؤنٹیبل ہی نہیں تھے۔ لیکن آج دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اگر کوئی پلان بناتی ہیں تو سب سے پہلے جس کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ شیعوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کائنات کے معادلات میں، کائنات کی کیلکولیشن میں آپ کا ایک اہم ترین رول ہے مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کا۔ ایک طرف دنیا کے 40 ممالک، 50 ممالک، ایک طرف مکتب اہل بیت کے چاہنے والے، کہ ایک تقریر صرف لبنان کے شیعوں کے رہبر کرتے ہیں تو وہ BBC ہو، وہ CNN ہو، سارے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم سنیں گے وہ تقریر میں کہنے کیا والے ہیں۔ ایک اٹیک ہوا ہے مثلا کسی قونصلیٹ پہ، اب دنیا اسی انتظار میں ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا۔ مطلب اس وقت آپ کی اہمیت، اس وقت آپ کا وجود ایک کاؤنٹیبل وجود ہے، کیونکہ یہ زمانہ جس میں آپ رہ رہے ہو یہ حاکمیت کا زمانہ ہے۔ ایک وہ زمانہ کہ شاید ایک مکھی کے ارزش ان کی قیمت میں زیادہ تھی، وہ کبھی بھی کاؤنٹیبل نہیں مانتے تھے کہ شیعہ کون ہوتا ہے، لیکن اس وقت آپ کہیں پر بھی لفظ شیعہ دو تو دنیا جانتی ہے کہ شیعہ کون ہے اور اس دنیا کے رول میں شیعوں کی ویلیو کیا ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ممبر سے ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن واقعا آپ اپنی اچیومنٹس دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ $20 ملین کا ڈرون، 20 ملین، کچھ کہتے ہیں 200 ملین، اور اس ڈرون کو ہواؤں سے بغیر ہٹ کیے زمین پہ اٹھانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں بعض مولوی طبقہ، مدارس کا دیوبند طبقہ خوشیوں میں بھنگڑے منا رہا ہے کہ افغانستان میں پتہ نہیں طالبان آ گئے اور اسلامی حکومت بن گئی ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں وہ کہاں ہیں؟ بہت پیچھے ہیں۔ انجینئرنگ کی فیلڈ میں، مختلف فیلڈز میں وہ کہاں ہیں؟ بہت پیچھے ہیں۔
کہ ہمارے اگر حکومت اسلامی آئی بھی تو اس حکومت کی جو شکل و صورت ہے وہ افغانستان جیسی نہیں ہے. اس میں آپ دنیا کو بھی لے کے چل رہے ہیں، آخرت کو بھی لے کے چل رہے ہیں. وہاں پہ آپ ترقی کو دیکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا نے ایک ہی نظام بنایا. اب اس نظام کے مقابلے میں اگر کوئی نظام آئے تو اس سے بڑا مسئلہ ہے. آپ یہاں پہ امام بارگاہ بنا دو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مسجد بنا دو کوئی مسئلہ نہیں، آپ گرودوارہ بنا دو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مندر بنا دو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلے تبھی بنتے ہیں جب آپ نئے نظام کی بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نظام پوری دنیا میں ہوگا، اس نظام کے مقابلے میں آپ کوئی نظام نہیں ہوگا. مسلمان رہو پر اسلام کے نظام کی بات نہیں کرو. بنگلہ دیش جب پاکستان سے الگ ہوا تو ان کو یہی آفر ہوئی کہ کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ زحمت پاکستان کے بننے میں اگر کسی مسلمان نے کی تھی بنگالیوں نے کی تھی. پٹھانوں کی محنت یا سدھیوں کی محنت یا بلوچوں کی محنت تو تھی نہیں نا، وہ تو پہلے سے پاکستان میں تھے. نہ ہی بلوچ نے نعرہ مارا تھا، نہ ہی سندھی نے نعرہ مارا تھا، نہ ہی پٹھانوں نے بولا تھا ہمیں پاکستان بنانا ہے. وہ تو رہ رہے اپنی زندگی گزار رہے تھے. جنہوں نے دو قومی نظریے پہ محنت کی اور جلوس نکالے، تحریک انڈیا سے چلی اور بنگلہ دیش سے چلی نا. اور اتنی محنتوں اور زحمتوں کے بعد بعض حکمرانوں کی بدبختیوں اور غلط پلاننگ اور دشمن کی چاپلوسی اور نوکری کے کرنے کے نتیجے میں جب یہ ملک دو ملکوں میں بدلا تو ان کو آپشن دیا گیا کہ ایک ہی آپشن ہے، یا تو آپ اس پاکستان کے زیر ظلم رہو، یہ جو کرتے ہیں آپ سے کرتے ہیں. دوسرا آپشن یہ آپ کو الگ ملک بنا کے دیتے ہیں، لیکن آپ اسلامک ملک نہیں بناؤ گے، قوم پرستی کی بنیاد پہ ملک بناؤ گے. نام بھی تبھی رکھا نا بنگلہ دیش، قوم پرستی کا نام ہے نا. اور جو اسٹیٹ بنے گا وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں بنے گا، وہ سیکولر اسٹیٹ بنے گا. جس طرح آپ اپنے ملک کو کہتے جمہوری اسلامی پاکستان، اسلامی ہے کہ نہیں، نہ جمہوری ہے نہ اسلامی ہے. تو ان کو کہا کہ آپ بھی جب ملک بناؤ گے تو جمہوری لکھ سکتے ہو پھر اسلامی نہیں لکھ سکتے، ایک سیکولر اسٹیٹ بناؤ. جن بنگالیوں نے محنت کی مسلم نظام کے لیے اور ان کو ایک آخر میں کیا ملا، سیکولر اسٹیٹ ملا. کیونکہ مسئلہ نظام کا ہے. واقعی مسلمانوں کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں. آج جتنے نظام مسلم ممالک میں چل رہے ہیں وہ سارے نظام کنگڈم کے ہیں، بادشاہت کے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا نظام نہیں دیا کہ جس پہ بولے ہم اسلامی حکومتوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس حکومت کے آنے کے بعد آپ کی جو اچیومنٹس ہیں کہ بغیر حکومت آئے ظلم کے سہارے جب اچیومنٹ پہ پہنچو کہ ایک جہاز کو بغیر ہٹ کیے ہوئے آپ اس کو ہیک کرو اور اتنے بڑے مہنگے جہاز کو آپ نیچے اتارو. اور اللہ ماشاءاللہ جو کامیابیاں اس وقت مل رہی ہیں مختلف ممالک میں وہ آپ کے مد نظر ہیں. تو یہ آخری زمانہ، اب اس مرحلے حکومت کے بعد اب کوئی اور مرحلہ نہیں ہے. نیکسٹ مرحلہ امام زمانہ کا ظہور. امام زمانہ بلند سلام. یہ مرحلہ تربیت کا مرحلہ ہے، یہ مرحلہ شعور کا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں ایک ٹیم بنانے کا مرحلہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو امام کو ٹیم کی ضرورت ہے. ظاہر امام کو IT کے لوگ بھی چاہیے، انجینئرنگ کے لوگ بھی چاہیے، بزنس پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کے لوگ بھی چاہیے. یہ وہ مرحلہ ہے جس میں خاص لوگوں کو تیار کیا جائے گا کہ جب یہ پرچم امام زمانہ اٹھے. لیکن کئی ایسے شیعوں کے اندر بھی گروہ پیدا کیے گئے جنہوں نے یہ نعرہ مارا کہ بھائی امام زمانہ کی حکومت سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ حکومت طاغوت ہے. یہ متدینین ہیں، یہ صاحبان تقوی، یہ صاحبان نماز، لیکن صاحبان بصیرت نہیں ہے. کہ بھائی امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کوئی حکومت نہیں بن سکتی ماں سوائے حکومت امام زمانہ. مطلب یہ شیاطین و گنہگار و زانیوں اور شرابیوں کی حکومت میں رہنا پسند کریں گے، لیکن کہیں کہ نہیں کوئی شیعہ حاکم نہ بنے، کوئی متقی اور پرہیزگار حاکم نہ بنے. یہ کون سے لوگ ہیں کہ زبید کو مانتے تو ہیں پر صاحبان بصیرت نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو فتوے دیتے ہیں جمعوں میں جانا حرام ہے، عید نماز پڑھنا حرام ہے، حکومت بنانا حرام ہے. اب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں. معصوم کی حدیث بھی لاتے ہیں کہ چھٹ امام نے فرمایا کہ مہدی کی حکومت سے پہلے اگر کوئی بھی پرچہ میں حکومت اٹھائے تو وہ حکومت طاغوت ہے.
تو اگر ایسا تھا تو اسی چھٹے امام نے قیام جناب زید کو سپورٹ کیوں کیا؟ شہید فخر قیام کو سپورٹ کیوں کیا؟ اگر ایسا ہے تو یہی چھٹے امام کیوں فرماتے ہیں کہ لشکر خراسانی امام زمانہ کے ظہور سے نکلے گا اور جو اس کے پرچم کے نیچے جائے گا وہ کامیاب ہوگا؟ پھر پرچم خراسانی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں سوچنا چاہیے کہ امام کس پرچم، کیونکہ خود امام کے زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جو خود کو سید کہتے تھے، کچھ نوادگان امام حسن سے بھی تھے جنہوں نے قیام کیا تھا، اور اس کے بجائے کہ لوگوں کو چھٹے امام کی طرف لے کر جائیں وہ لوگوں کو اپنی طرف لے کر آتے تھے. تو امام نے فرمایا وہ پرچم جو ہماری ولایت کے مقابلے میں ہو وہ پرچم پرچم تابوت ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی پرچم اٹھا رہا ہے اور نام امام زمانہ دے رہا ہے اور لوگوں کا البیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، وہ قوموں کو دیندار بنا رہا ہے تو وہ پرچم میں تابوت ہے. اسی طرح یہی حدیث جمعے کے مخالف اور عید کے مخالف اور عید کی نماز آنے والی بات لوگ مخالف عید کی نماز ہے کہ امام نے فرمایا جو عید کی نماز میں جائے گا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جو جمعے میں جائے گا وہ ہمارا شیعہ نہیں. جناب دیکھو تو صحیح امام نے کس وقت میں کس کے لیے بولا تھا، کیونکہ کئی امام کے زمانے میں امام کے شیعہ ہوتے تھے اور لہٰذا کیونکہ امام کسی مسجد کے پیش امام تو نہیں تھے نا، گھروں میں درس و تدریس ہوتا تھا، اور اس زمانے میں عید نماز اور جمعہ نماز وہ مولوی پڑھاتے تھے جن کو حکومت نے متعین کیا ہوا تھا. حکومت تاغوت کی مولوی بھی ان کے امام نے فرمایا جو وہاں جمعہ پڑھنے جائے وہ ہمارا شیعہ. لوگ آتے تھے کہ مولا ان کے پیچھے نماز عید اور جمعہ پڑھے، وہاں فرماتے گھر میں پڑھنا بہتر ہے لیکن ایسے مولویوں کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں. اب کہاں بنو عباس کے مولوی اور کہاں تمہارے پیشیہ مولوی؟ یہ وہ ہیں جو حدیثیں تو پڑھتے ہیں لیکن جن کے وجود میں بصیرت کی رمق بھی نہیں ہے. واقعاً کون سی حدیث کس زمانے میں ہے؟ اور تاریخ علماء کو پڑھیں، آبائی ہلی، شیخ توسی، سید امیر داماد اور ساری علماء کی آپ تاریخ پڑھیں گے، پریشان ہو جائیں گے کس طریقے سے مثلا شیخ بہائی نے شاہ عباس صفوی کو وہ کام کروائے جو تشیعوں کے فائدے میں. نادر شاہ کا زمانہ پڑھیں گے کس طرح ان سے کام کروائے گئے، یہ مزارات بنوائے گئے. اہل بیت یعنی ترویج مذہب اہل بیت جو صفویوں کے دور میں ہوئی ہے یہ آپ کا تصور ہے. اصفہان کے لوگ اتنے کٹر ہوتے تھے کہ اگر منبر پر کوئی علی بن طالب کے فضائل پڑھے اس کو وہیں زور کے مار دیتے تھے. لیکن نجف کے مولانا اصفہان میں گئے کہتے ہیں 28 دن تک اس میں فضائل امیر المومنین پڑھے لیکن نام نہیں بتایا میں کس کے فضائل پڑھ رہا ہوں. مجمع بابا کرتا رہا. کہتے ہیں آخری رات فضا نے کہا کہ جتنے میں نے فضائل پڑھے تھے امیر المومنین کے لیے وہی ممبر سے اتار کے اس مولوی کو مار دیا، اسی مسجد میں وہاں دفن ہے. نہ صرف دشمنی ہے، ناصبیت اس عروج پر ہے. یہ شاہ عباس صاحب جنہوں نے پورے ایران میں یہ خود اذان جو عمومی طور پہ اشہد ان علی ولی اللہ کی اذان ہے یہ شاہ عباس کے طور عمومی طور پہ ایران میں پھیلائی گئی. کس طرح سے انہوں نے امتوں کے بادشاہوں کو مشہور واقعہ جو آپ سنتے ہیں چپل چوری والا، پورے دربار میں جو ان کے طلاق کا مسئلہ ہو گیا غصے میں بیوی کو طلاق دے دی تو صبح مفتیوں نے بولا کہ جناب طلاق تو ہو گئی. اس نے کہا بھائی رات کو غصے میں تھا، بیوی اس سے حجاب کرنے لگی، بلا رہا نہیں رہی، کہا تمہیں تو طلاق دے دیجیے. چاروں فقہوں کے مفتیوں کو بلایا، سب نے کہا طلاق ہو گئی، یہ قبلہ بھلالا ہوگا. بادشاہ اور حلالہ کروایا. اس نے کہا کہیں پہ کوئی تو اسلام میں شک ہوگی. تو کسی نے کہا کہ ہاں ایک فرقہ اور ہے شیعوں کا، ایران کی بات کر رہا ہوں، مطلب شیعوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ایک فرقہ ہے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا جن کے آگے ہے کہ بھائی غصے میں مینٹل لیول صحیح ہونا چاہیے، نشے میں چیزوں میں طلاقیں نہیں ہوتی. مذاق تھوڑی ہے. انہوں نے خط لکھا سامرا کی طرف یا ہلے کی طرف اس عالم کو بلایا جائے، اور یہ نہیں کہ بادشاہ کا خط پڑھ کے فوراً مولوی دوڑے دربار میں پہنچ جائیں گے. بادشاہ صاحب نے بلایا ہے، وزیر صاحب نے بلایا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا ہے، کوئی چیف نے بلایا ہے. انہوں نے جواب مل کہا ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تب ان کو پتا تھا پریشان ہے، بیوی کا مسئلہ ہے تو تھوڑا اس کو پریشانی میں رہنے دو. کہ جب وقت ملے گا آ جائیں گے. ایک دو ہفتے کے بعد انہوں نے سامان سے اب یہ ان کا جانا بھی امام زمانہ کا اشارہ ہوگا. جو بھی کام کرتے ہیں منتظر رہتے ہیں ہدایت امام زمانہ کی. وہاں پہنچتے ہیں، بوڑھے سے تھے
اور جیسے بادشاہ کے دربار میں پہنچے بڑے بڑے علماء. اب یہ اس زمانے میں شیعوں کو ایک چھوٹا فرقہ، ناقابل اہمیت والا فرقہ، فضول لوگ، یہ نگاہ تھی ان کی تشیع کی طرف. تو یہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عالم دین آئے بڑے سادہ سے بوڑھے سے تھے، اور آتے ہی جہاں محفل میں داخل ہونے سے پہلے ظاہر ہے جیسے آپ مسجد میں آتے ہیں باہر اپنی چپلیں اتار کے اندر آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا سب کی چپلیں پڑی ہیں، انہوں نے اپنی چپل اتاری اور بغل کے نیچے سیدھا جا کے بادشاہ نے کہا کرسی پہ بیٹھ جائیے، جی جا کے بیٹھ گئے. سارے دیکھ رہے ہیں، ادب محفل نہیں تبھی تو. اور آتے ہی انہوں نے بادشاہ کو جھک کے سلام بھی نہیں کیا، سیدھا جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے. سب نے کہا قبلہ ہم نے تو کہا تھا فتویٰ یہی ہے، کس بدتمیز آدمی کو بلایا تھا؟ اتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہے جھک کے سلام نہیں کر رہا، اوپر سے جوتیاں بغل میں لگا کے بیٹھ رہے. یہ محفل کیا تھا؟ انہوں نے کہا پہلی بار بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ ہماری محفل کا رد تو کریے، جوتیاں کیوں بغل میں اٹھائیں؟ کہ اس ڈر سے کہ چوری نہ ہو جائے. کہ کیا مطلب، کیوں چوری ہوگی؟ کہ ایسے ہم نے سنا تھا کہ امام ابو حنیفہ رسول خدا کی محفل میں تھے اور جوتیاں اتاری تھی، ان کی جوتیاں چوری ہو گئی تھی. تو ابو حنیفہ کا ماننے والا اٹھا کر قبلہ یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. ابو حنیفہ رسول خدا کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو جوتیاں کیسے چوری ہوں گی؟ کہو میں بوڑھا ہوں، حافظہ کمزور ہے. امام حنبل تھے، ان کی چوری ہو گئی. دوسرا اٹھا کہ حنبل بھی نہیں تھے. کہا معذرت امام مالک تھے. کہ وہ بھی نہیں تھے. کہاں تھے؟ شاید امام شافعی تھے. انہوں نے کہا کہ جملہ ان کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، یہ عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں. نہ مالک رسول کے زمانے میں تھا، نہ شافعی رسول کے زمانے میں تھا، نہ حنیفہ رسول کے زمانے میں تھا، نہ امام حنبل رسول کے زمانے میں تھا. اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جوتیاں پھر باہر رکھ لی جائیں. اور کہا کہ جملہ جب یہ چاروں رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو ان کو کیا پتا کہ طلاق کا معاملہ کیا ہو. کہ میں اس کی بات کروں گا جو رسول کے زمانے میں تھا، جس نے رسول کو سنا تھا، جس نے رسول کو دیکھا تھا. کہ ہم اپنے مسائل ان سے پوچھتے ہیں. ہمارا جو پورا سلسلہ ہے وہ سلسلہ تو ذہب ہے. اگر چھٹے امام سے ہے تو چھٹے امام فرماتے میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے، انہوں نے حسین ابن علی سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل اللہ سے پوچھا ہے. کہتے بادشاہ کا سننا تھا اور چاروں مولویوں کو کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ تمہارے امام رسول کے زمانے میں نہیں تھے. کہا یہ بات تو سچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر تم چاروں جاؤ، میں مسئلہ اسی سے پوچھوں گا. رسول کے زمانے میں تھا. یہ بیٹھے بادشاہ کو سمجھایا. اس وقت علنی طور پر اعلان کیا گیا کہ ایران کا دین اور مکتب اہل بیت ہے. اتنی آسانی سے یہ آپ سمجھتے آنکھ جھپکنے میں. جس ایران کو جناب عمر کے زمانے میں مسلمان کیا گیا، یہ بھی نہیں کبیر المومنین کے زمانے میں وہ شیعہ ہوئے تھے. قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ بعد میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں علماء کی محنت و زحمتیں اور امام زمانہ کی ہدایت کے نتیجے میں ایک چینج آتا ہے. اور مرحلے وار ایک چینج جب آپ اس کی پڑھیں گے کہ کس طرح امام زمانہ ہے. تبھی آج سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعوں کو نواب امام زمانہ سے، نواب عام امام زمانہ سے دور کیا جائے. کیونکہ نائبین سے دور ہوئے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ سلسلے امامت سے کیا ہو جائے گا؟ پور جائے گا. بہت بڑے عالم دین آغا شیخ ابو الحسن اصفہانی، ان کے زمانے میں ایک مجتہد تھے، فرماتے